نحمده ونصلي على رسوله الكريم. کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کا ترجمہ کرایا. خود حضرت نے لکھا ہے بہت کچھ. وقت کا محض بنا پر شروع کرتا ہوں. شیخ لکھ رہے ہیں, اس کا ترجمہ ہے. بعد حمد و صلات کے اے بھائی, تھانی ترجمہ کر رہے ہیں. بہت مہینوں سے سنا رہا ہوں مولانا, روزانہ نہیں لیکن کئی کتنے مہینے سے ختم ہی نہیں ہو رہی کتاب. ترجمہ بھی خوب کیا. دیوبند کے سب سے بڑے ادیب انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ اس کا بہت تھانوی کر سکتے تھے. یہ کتاب تو ہم کو ملی بھی نہیں تھی, ملی لیکن سال بھر سے ہاتھی میں سال میں دو دن کی بات سناتے ہیں. اس کو کہاں تھا سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و صلات کے اے بھائی, اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں بنا دے. دعا بھی کیا تھانی نے کس درد سے ترجمہ کیا ہے اس کا. سال میں تو ہو گیا ہوگا سناتے ہیں. بعد حمد و صلات کے اے بھائی, اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے اور تجھے اپنے قرب نصیب اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے. اللہ ہم سب کو لے گے, اس سے بڑھ کے کوئی. اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھائے. مستوں کا ترجمہ کیا جس انداز کتاب اسی ترجمہ بھی ہے. میں نے کہا علماء شملہ گیا تھا, میں نے کہا کہ حضرت ترجمے ہی پر میں نے زور دیا تھا. بہت علماء ہی تھے وہاں اور طلبا تھے. میں نے کہا ترجمہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, آپ ایسی استعداد پیدا کیجیے کہ ترجمہ کر سکیں. اور ایک کتاب کا ترجمہ آپ کے والد صاحب نے کیا ہے, علی میں نے لکھا کہ وہ نا مشق ترجمہ معمولی چیز تھوڑے ترجمانی ہے. جی اللہ تعالیٰ. تو میں نے کہا کہ حضرت یہی تھا. میں نے کہا حضرت تھانوی کیا مسلک اشرفیہ نام بھی ہے, انہیں کی طرف منسوب بھی ہے. یہ کتاب بھی میں لایا ہوں, اسی سنا رہا ہوں. اب دوسرا مضمون سنایا لیکن بہت. میں نے کہا ترجمہ کے اتنا اطمینان تھا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو کہ اتنی مشکل کتاب کو دیا مولانا تھانوی کو کہ ترجمہ کر لیں گے. آپ بھی اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کیجیے, مشائخ کو بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ ترجمہ عربی کی یا مضامین کی پوری مطلب کہ اس کو سمجھا سکیں گے, تفہیم کر سکیں گے. بعد حمد و صلات کے اے بھائی, اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے. اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تم کو چکھا دے. جو عشاق ہے حضرت تھانوی ترجمے مجھے ہوتا ہے کہ مستوں ترجمہ کیا. ہم لوگ کہتے اپنے عاشقوں کو کہہ دیتے, وہ انداز جو مستوں میں ہے اس میں نہیں ہے. اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصف میں رکھ کر اعراض اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے. اللہ والے تم ہو گئے, اب تم پر کوئی روک ٹوک نہیں. من کان اللہ کا اللہم کن لنا وجعلنا لکا. مولانا نے گنگو والے یعنی یہ دعا مجھے کی کہ حضرت تھانوی کرتے تھے, یعنی مطلب تم بھی کرو. جب سے میں کرتا ہوں بھائی, میں نے مجلس میں بیان کیا, عورتیں سب کرتی ہیں اللہم کن لنا وجعلنا لکا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں تو میرا یہ حال ہو جاتا ہے, اللہم کن لنا وجعلنا لکا.
عربی میں اللہم ارضنا ورضعنا، اللہ ہم کو راضی کریے، آپ راضی ہو جائیے۔ سب سے مقام عالی مقامات سلوک میں رضا ہی کا ہے۔ صحابہ کو ملے رضی اللہ عنہم ورضوا، اس تک پہنچنا ہے ہمارا۔ دعا کرو ہم لوگ آسانی سے، ہم اپنی کوشش سے کیا پہنچ سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وصل میں رکھ کر اراد اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے۔ مطمئن ہو گیا وہ تو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، یہ رب کا راضی ہے تب مرضی ہے۔ اب تم اس آگ نہیں کو روک ٹوک کیجیے، آپ ہمارے دربار میں آؤ۔ بہت دن تک مارگی میں رہ چکے، لوامگی میں رہ چکے، اب مطمئنہ تمہارا نفس ہو چکا ہے، تو اب تم سے یہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تمہارا یہ مقام، یہاں تک پہنچنا ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔ ہمارے حضرت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہماری مہینوں اس پر بات کیا، اسے فتح پورا ہم لوگ پڑھتے تھے۔ جاوید صاحب بھی تھے، مولی فاروق صاحب تھے، سب بولے کا کل سلوک اسی میں ہے۔ خود علامہ ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلوک کا مدار اسی درمیان میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس دیکھیں کتنا مدار، ہمیشہ اس کو اپنے وصل میں رکھ کر اراد اور روک ٹوک سے مطمئن کر دے، اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جس کو اسے پیام سلام کے ساتھ مخصوص فرمایا، ان بندوں سے اللہ نے سنا، اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی۔ اللہ بہت فرماتے تھے حضرت کہ محبت میں صرف تلخی ہی نہیں ہے، مزہ بھی ہے، تلخی کے بعد تو مزہ ہی مزہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مشرف فرما کر دلجوئی کی، جبکہ یہ سمجھ کر شکستہ دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا، تب تک نہیں ہوگا۔ اور ان کے لیے دروازے باقرب کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دی۔ اللہ ان میں سے ہم کو کر دے، ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلائیں، اور ان کو تقدیر ازلی کا مشاہدہ کرا دیا۔ اس لیے انہوں نے اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارا مہربان لطیف ہے، کریم ہے، انہوں نے تم کو نوازا، تمہارے دل کو ایسا بنایا کہ دل راضی ہو گیا حوالے کرنے پر اپنے کو۔ اور ان لوگوں پر ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہماری مہربانی پیشیدہ ہوا کرتی ہے، مہربانی رہتی تب کچھ کر لیتے ہو۔ اس کے معلوم ہونے کے بعد انہوں نے جھگڑا اور عناد چھوڑ دیا۔ کیا کسی سے کیا لڑے، نہ عناد ہے، اللہ ہی کو ہو کر گئے، ان کو فرصت ہی نہیں کہ گھر کی طرف توجہ کرے۔ اسے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا اور عناد چھوڑ دیا، اور اس کے حکم کے مطیع ہو گئے، کسی سے نہیں۔ میں ہوں آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، یہ خیال ہے دیکھو دلدار ہے دربار بنا، حضرت حاجی صاحب کے شعر۔ جھگڑا چھوڑ دیے، اور ہر کام پر بھروسہ کرنے لگے۔ جھگڑا اور عناد چھوڑ دیا اور اس کے حکم کے مطیع ہو گئے، اور ہر کام میں اس پر بھروسہ کرنے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عامل ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عالی ہو جائے،
اور جان گئے کہ کھلم کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے کہ اس کو تقدیر کو مان لیا جائے، جو ہے سب راضی ہم جو شادی جو ان کی تقدیر سے ہم راضی، ہمارے ہر عمل سے راضی ہے، رضائی کے اسباب اعمال کی وہ توفیق دیتا ہے۔ پر ایسے بندے اغیار اور قدورات سے محفوظ رہتے ہیں، جب اللہ کی حفاظت میں آ گئے تو ایسے بندے اغیار اور قدورات سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے کہ کسی نے کہا ہے، حضرت تھانوی کی وہ عربی میں تو ہے نہیں، حوادث کو پہنچ ان تک کہاں ہے، حوادث کی پہنچ ان تک کہاں ہے، تو ان کے ہاتھ میں اس کی اعلان ہے۔ حوادث کی اعلان لگام تو اسی ہے، وہ اپنے بندے کو پہنچنے نہیں دے گا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں، جو ہر چیز دوست میرا سرنے کو، اور وہ لوگ ان کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں اور ان کے حکم کے سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں، جو ہو ہر حال میں راضی۔ حضرت تھانوی کا یہ حال، گھبراتے نہیں، مارتی ہٹو، جو ہوگا دیکھا جائے، آنے دو، منہ تو قبرن تو منہ تو کیوں ہو گئے، کوئی بات کوئی گھبرا کے رضا بے خبر، جو کچھ سب ٹھیک ہے۔ حضرت تھانوی کو خاص مقام حاصل ہے، ان کی عظمت کے آگے دبے رہتے ہیں، اللہ کی طرف سے کو پھر چورو چرا کیسا، جب اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر چورے چرا کے محمد سے بڑے اچھے اشعار پر ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے حاصل اس پر۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر چور و چرا کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جو اللہ کی طرف تھی۔ ان کے حکم کے سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں، تصرف ان کے گو جاری ہیں تجھ پر، مگر دل نے جھکایا ہے تیرے سر۔ یہ حضرت کا شعر ہوگا، تصرف ان کے گو جاری ہیں تجھ پر ماتھا نہیں، مگر دل نے جھکایا ہے تیرے سر۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اللہ کی جناب میں رسائی چاہے تو اس کو لازم ہے کہ دروازے سے آوے۔ رضا، تم راضی ہو، آؤ ہمارے رضا کا دروازہ کھلا ہوگا، رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد شعر لکھ دیا میں نے، ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جاری ہے اس کو حاصل عرفان، ان کی مرضی پہ یہی سب کچھ ہے۔ فائدہ، دروازہ تن بتقدیر ہوتا ہے اور رسائی کے سامان پیدا کر دے جو دروازے سے آئے، اور رسائی کے سامان، اور سب سے زیادہ تر چھوڑنے یا منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے۔ تقدیر پہ یقین رکھو، تدبیر چھوڑنے کا نہیں مطلب ہے، اس کو ایک اعتدال کے ساتھ، سب کچھ تدبیر کو نہ سمجھو۔ ہمارے حضرت بہت ایک واقعہ تھے، ایک آدمی جا رہا تھا بہت زیادہ بجاتا ہوا، کسی نے کہا بھائی اتنا قحط ہے اور تم گاتے بجاتے جا رہے ہو، ماشاء اللہ۔ تو اس نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم، درویش نے کہا کہ اتنا قحط ہے، سب دنیا پریشان ہے قحط سے، تم گاتے ہیں۔ کہا تم کو نہیں معلوم کہ میرے مالک کے کوٹھی میں اتنا گیہوں بھرا ہوا ہے، مجھ کو کیا پرواہ ہے۔ ان کو وضع آ گیا، چیخ نکل گئی۔ کہا اللہ کے خزانے پر تم کو یقین نہیں جتنا اس ملازم کو یقین ہے اپنے مالک پر۔ تمہارے مالک پر سب کچھ ہے اور تم پریشان، اس کے پاس چند من گیہوں ہوگا، اس پر یہ نازا یہ تک۔ جو اصل میں کہتے ہیں اور رسائی کے سامان پیدا کرے اور سب سے زیادہ چھوڑنے یا منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے، جو اصل میں مقابلہ تقدیر ہے۔ بس میں نے یہ کتاب اسی امر کے بیان میں اور اس میں جو کچھ اس کو ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کی ہے۔ مصنف لکھ رہے ہیں، ترجمہ دیتا ہے کر رہے ہیں۔
التنویر فی اسقاط التجدید اس کا نام رکھا تاکہ اس کا اسم اس کے مسمى کے موافق ہو جائے اور اس کی عبارت اس کے مطلب کے مطابق ہو جائے. اللہ سے درخواست ہے کہ اس تصنیف میں اخلاص و تام نصیب فرمائے. مصنف بھی ہے حضرت تھانوی. اور اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس تصنیف میں اخلاص تام نصیب فرمائے اور اپنے فضل عام سے قبول فرمائے اور خاص و عام کو اسے نفع دے. بوسیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہر شے پر قادر ہے اور قبول فرمانے کی قابلیت وہی رکھتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بہت اسی پر ہی ہے، بہت کچھ لکھا ہے. بہت جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کی سہار کرائے، کوئی مصیبت بھیجنی ہوتی ہے تو سہار کرائے تو اس کو اپنے انوار وصف سے خلط عطا فرماتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. کسی مصیبتیں حضور پائیں، صحابہ پائیں، ادھر سے عنایت، تقویت، تسلی. بہت عمدہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی، اب عربی کتنی اردو بھائی مجھ کو تو اس اردو میں بھی ہوتا ہے، تھوڑا صحیح ترجمہ کیا. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالی جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے سے اپنے حکم کی سہار کرائے تو اس کو اپنے انوار وصف سے خلط عطا فرماتا ہے. پس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے اور اس سے پہلے انوار نازل ہوتے ہیں، آتے ہوئے برداشت کر لیتا ہے. انوار آگے آنے والا تو کوئی امتحان کوئی. حضرت تھانوی صاحب نے حضرت تھانوی سے کہا کہ ایک وقت آنے والا ہے تو گھر جاؤ، اس وقت ہم کو یاد کرنا. جاتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اللہ تعالی سہار بھی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سہار ہی تو دیا ہے. آگ میں ہے، جبریل صاحب پہنچے، کچھ حاجت ہے، کہا کوئی حاجت نہیں. تو اللہ سے دعا ہی کیجیے کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے سے. وہ حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے، سہار پہلے آتا ہے. سہار صبر قوت دے دیتے ہیں کہ برداشت کرنا ہے تم کو، یہ جب بھی منزل تک پہنچو گے. جس سے وہ شخص اپنے رب کا بن چکا ہوتا ہے، اور رب کا بن چکا، اب جو رب کی طرف سے آئے گا تسلیم رضا، رب کا بنو سب آسان. اس سے پہلے انوار نازل ہوتے جن سے وہ شخص اپنے رب کا بن چکا ہوتا ہے، اپنا نہیں رہا، بس وہ اس حکم کی گرانی و شدت پر کبھی وہ ثابت ہو جاتا ہے. وہ اپنا ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا ہو گیا، تو اللہ کی طرف سے جو ہے کرا دی. بات یہی ہے، شاید حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، بات یہی ہے کہ انوار وارد ہوتے ہیں اور تقدیر کی برداشت کرا دیتے ہیں. قلب میں اطمینان اور سکون کی وہ آوے، ہر چیز پیشے ساری کا خیر اوس. حضرت جب یہاں آئے الہ آباد میں تو بڑے فتنے اٹھے بہت. حضرت خود فرماتے تھے کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ اللہ جہاں میں جاتا ہوں فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے. وطن سے فتنہ کی وجہ سے نکلے، گورکھپور میں اور بڑا فتنہ ہوا اور یہاں تو فتنہ ہی فتنہ ہوا. حضرت خود فرماتے تھے میں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ میں جہاں جاتا ہوں فتنہ. کہا تم کام کس کا کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور تو اس سے زیادہ فتنے میں آئے تھے، تم اتنے گھبرا گئے. جب ان کا کام کر رہے ہو تو وہ چیز ضرور آئے گی تمہارے اوپر، تب وہ چیز ملے گی. حضرت نے خود بیان کیا ہے، پوسٹر لگے کیا کیا وہ اتنا مشکل. ہم لوگ اس مکان سے مسجد منع کرتے، نہ جاؤ قتل ہو جاؤ گی، کیا ہوگا کیا نہیں. حضرت کے 10 آدمی رہتے تب جاتے تھے مسجد. یہاں آنے کو کوئی سوال ہی نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل
امن میں کر کے ہم لوگ گئے. ہم لوگ گھر سے باہر قاری مبین صاحب امامت کرتے لیکن مسجد میں نہیں امامت کرتے تھے. روک دیا خطرہ ہے. بس حکم الہی پیچھے نازل ہوتا ہے اور اس سے پہلے انوار نازل ہوتے ہیں جس سے وہ شخص اپنے رب کا بن چکا ہوتا ہے, اپنا نہیں رہا. بس اس حکم کی گرانی و شدت پر قوی و صابر ہو جاتا ہے. جب سمجھ لیا کہ ہمارے دوست ہر چیز دوست میر اسد نہیں کوس, تو بہت ہی آگے لکھتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ دروازہ فہم کا کشادہ ہو جانا قبول احکام کو معین ہوتا ہے. فہم کا دروازہ کہ اللہ کی طرف سے بس صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. جاننا چاہیے جب اللہ تعالی جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کوئی حکم وارد فرماتا ہے اور دروازہ فہم کا اس پر کشادہ کر دیتا ہے تو یہ بتلا دیتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس حکم کو قبول کرنے کو چاہتا ہے. قبول کرو, کوئی مصیبت ہے تو پہلے اس کو تسلی دیتے کہ یہ مصیبت آئے گی, اس کو برداشت کرنا ہے. یہ لکھ رہے ہیں جاننا چاہیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی حکم وارد فرماتا ہے اور دروازہ فہم کا اس پر کشادہ کرتا ہے تو یہ بتلا دینا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس حکم کو قبول کرنے کو چاہتا ہے. اور یہ اس طرح ہے کہ فہم تجھ کو خدا کی طرف دی جاتی ہے, اس کی ترغیب دیتی ہے, اس پر توقع کراتی ہے. اللہ تعالیٰ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتے ہیں کہ سب اللہ. جب توفیق مل گئی تو اب جو کچھ آئے برداشت اسی کرے. ومن آتے ہیں ومن یتوکل علی اللہ, لیکن یہ توکل جو اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے اس کے دل کو مضبوط کر دیا جاتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, لہذا اس کو کافی. جب بھروسہ کیا تو اللہ کافی. اور غیروں کو اس کی مدد فرماتا ہے غیروں کو مقابلے میں, اور اس کی رعایت فرماتا ہے اللہ سے, کیونکہ خدا کی طرف سے جو فہم ہوگی وہ راز عبودیت کے منکشف کر دے گی. جو اللہ کی طرف سے فہم ہوگی تو راز عبودیت کو منکشف کر دے گی. جب بندہ عبد ہو گیا تو پھر مالک کے ہاتھ پر راضی. یہ سب جو چون چرا ہے عبدیت کے تام نہ ہونے کی وجہ سے ہے. عبدیت عبادت وہ ہے ایسا عمل کرے کہ اللہ راضی ہو جائے, یہ عبادت. اور عبودیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آئے بندہ راضی ہو جائے. اور عبودیت درجہ عبادت سے بڑھ کر کے ہے. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عابد نہیں کہا گیا, عبد کہا گیا ہے. عبادت کا تعلق صرف اس دنیا سے ہے اور عبودیت آخرت سے بھی ہے. جہاں سے روایت ہے مومنین اشد حبا للہ آئے تھے, وہاں دائرہ کفار بھی کہیں گے ہم بھی اشد ہیں, ہم بھی محبت میں آپ سے ایسے. اللہ وہاں بھی امتحان لے گا. اگر تم سچے ہو اپنی محبت میں تو دو دم ہی گر جاؤ. مدری میں ہے روایت, حضرت سناتے تھے وہ. اگر تم سچے محبت میں ہے تو جہنم میں کود کے دیکھا نہیں کودیں گے, وہاں بھی نافرمانی کریں گے. مومنین سے اللہ تعالیٰ فرمائے گے ان کنتم احبائی, اگر تم لوگ ہمارے محب ہے تو جنت دوزخ میں کود جاؤ. کود پڑیں گے خیر مومنین. لیکن روایت میں ایک بات نہیں ہے جس کو حضرت فرماتے تھے اس وقت ندا ہوگی جیسے یا نار پوری بردہ و سلامن ابراہیم علیہ السلام کے ہوئی, اس طرح دوزخ کو حکم ہوگا اللہ کو کہ میرے خاص بندے کو نہ جلانا, اپنی سوزش سے محفوظ رکھنا عادت کی. منکشف عبودیت منکشف بہت بڑی چیز ہے. اب عابد وہ ہے ایسا عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. عبد وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے راضی ہو جائے.
یہ عبد کا مقام. عبادت میں تو اپنا دخل ہے، ماتھانی لکھا کہیں عبادت میں اپنے عمل پر نظر رہتی ہے، لیکن وہاں اپنا عمل نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہے اور پھر عادی ہو گیا. یہاں تو ایک سوچ سمجھ کے ایک عمل کیا، نماز پڑھا، تو اپنے ایک دخل ہے اختیار کا. اور جو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی اس میں کوئی اپنا دخل نہیں، اس پر عادی ہو گیا تو یہ بڑھ گیا عبودیت. آداب عبودیت علامہ شاہ نے اور ایک کتاب ہی اس پر ہے. بہت عمدہ. کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کافی اپنے بندے کو؟ یہ یقین کرو. تیسرا اثر یہ کہ واردات عطایا برداشت بلیات پر معین ہوتی ہیں. انعامات آتے ہیں تو ادھر بلائے ہے تو انعامات ان بلائے کو حل کر دیتی ہیں. یہ اس طرح ہے کہ جو عطائیں تجھ پر اللہ کی طرف سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو یاد کرنا خدا تعالیٰ کے احکام قبول کرنے میں معین ہے. اللہ نے ہم کو یہ دیا، ہم کو کھانا دیا ہے، پانی دیا، یہ سب چیزیں. تم کو اللہ کھانا دیتا ہے، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو. ہے کہ نہیں حدیث؟ سب سے پہلے حدیث احمد آباد میں اس کو ملی کتب میں گیا. تم کو اللہ کھانا ہے، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو. ہے میں محاور رحمت آدمی سے بھی کہا ہے روایت. معلوم ہوا کہ یہ حب عقلی ہے، ایک حب طبعی ہے، ایک حب عقلی ہے. حب عقلی میں یہی ہے کہ اللہ کے احسانات کو اور انعامات کو پیش نظر کرو، تو عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. یہ محبت ہے. اور ایک ہے کہ انعامات کا تعلق نہیں ہے، صرف اللہ واجب الوجود محبوب جہان، اس وجہ سے ہم محبت کریں. یہ محبت طبعی ہے، طبیعت بن جائے. جب حب عقلی پر عمل کرتا ہے آدمی تو حب طبعی اللہ نصیب دیتا ہے، وہ اپنے اختیار کی چیز ہے، یہ غیر اختیار. لیکن محبت عقلی پر چلتا ہے، عقلی کے حقوق کھلایا ہے. الانسان عبد الاحسان یوں ہی بولتے ہیں، عبد الاحسان علی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کھانا کھلایا ہے تو اسے احسان کیا، تو عقل کا تقاضا ہے کہ اسے محبت کرو. اور بہت سی نعمتیں جو تم کو دی ہیں تم کو معلوم نہیں، اس پر شکر. یہ محبت ہے طبعی محبت. ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت شاہ انور صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ کو محبت طبعی حاصل تھی. اور اس کی مثال دیتے تھے شاہ صاحب کہ ہر چہار طرف سے تیر آ رہے تھے. ایک صحابی تھے ہر تیر کو لے لیتے تھے، آنے نہیں دیا حضور پر. کہا ہر صحابی کو حضور عقلی نہیں طبعی، ورنہ آنکھ جھپک سکتی ہے. یہ تیر آ رہا ہے، آنکھ جھپک سکتی ہے اور حضور کو لگ سکتی تھی. یہ شاہ صاحب مثال بہت بیان کرتے تھے ماشاء اللہ طبعی پر. حضرت شاہ انور صاحب یہ بتاتے تھے یہ صحابہ کو عقلی ہی نہیں طبعی محبت، جیسے ماں باپ سے محبت ہوتی اسی محبت تھی، اس سے زیادہ. ہر چہار طرف سے تیر آ رہے تھے مگر ایک تیر بھی حضور کو لگنے نہیں دیا، چھلنی ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگ جب محبت. واردات و عطایا برداشت بلیات پر معین ہوتی ہیں. واردات عطایا برداشت بلیات پر معین ہوتی ہے. یہ ترجمہ ایسا ہے. یہ اس طرح ہے کہ جو عطائیں تجھ پر اللہ کی طرف سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو یاد کرنا خدا تعالیٰ کے احکام قبول کرنے میں معین ہوتا ہے. تم کو کھانا دیا، شکر معذر میں تم کو دودھ دیا، غذا دیا. کسی نے ابھی جلدی دیکھا اس وجہ سے میرا ذہن وہاں بھی تم کو غذا کا انتظام کیا، یہاں چھوڑے گا تم کو. کیونکہ جیسے اس نے تجھ کو تیری محبوب بہت سی نعمتیں دی، تجھ کو چاہیے کہ اس کے محبوب احکام پر صبر کرو. بہت سی محبوب عطائیں ہیں تم کو جب اللہ نے دی، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے احکام پر عمل ہو تو تم کرو. چاہیے کہ اس کے محبوب کے احکام پر صبر کرو.
کیا تم نے ارشاد نہیں سنا ولما اصابتکم مصیبت قد اصابتم مثلها، بس اللہ نے ان کی مصیبت میں تسلی اس چیز سے دی جو ان کے ہاتھ میں آئی تھی. پھر وہ مصیبت آئی تھی، یہ بھی تم کو ملی چیز. یہ تقریر تو عطائے سابقہ میں ہے. کبھی خود بلا کے واضح ہونے کے وقت اس کے ساتھ ایسی چیز مقترن ہوتی ہے جو اس بلا کو بندگان مقربین پر خفیف کر دیتی ہے. بلا ہے یہ ایسی صورت ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. ایک اس میں سے ایک یہ ہے اس بلا میں جو ثواب عظیم ذخیرہ کر رکھا اس کو کھول دیتا ہے. بڑی عمدہ بات. حضرت محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں کے تھے، انہی کا واقعہ. ان کو ایک پھوڑا نکل آیا تھا بہت زبردست. وہ لکھا وہ کتابوں میں تھوڑا سا فرق سے لکھتے ہیں. حضرت پھوڑا تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ٹانگ کاٹی جائے گی. نہیں، وہاں عیسیٰ صاحب نہیں، امرتسر والے مولانا محمد حسن صاحب نام نے ان کا تھا. بہت بیان کرتے تھے یہ کہ کاٹی جائے گی. ڈاکٹر نے کہا کہ ہم بے ہوش کریں گے تب کاٹیں گے، ورنہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. حضرت فرمایا نہیں، آپ کاٹیے، ہم جو کہہ رہے کہ کاٹا، کاٹ دیا. کہا کر گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے اجر کو مستحضر کر لیا، یہ سب آسان ہو گیا. یہ ولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلها، بس اللہ نے ان کی مصیبت میں تسلی اس چیز سے دی جو ان کے ہاتھ آئی تھی. یہ تقریر تو عطائے سابقہ میں سے ہے. کبھی خود بلا کے وارد ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایسی چیز مقترن ہو جاتی ہے جو اس بلا کو بندگان مقربین پر خفیف کر دیتی ہے. ایک پہلے سے اتنی نعمتیں بھائی، اتنی نعمت آئی. بہت ایک واقعہ ہے. ایک باغ میں گیا بادشاہ اپنے باغ میں، تو اس کا غلام لیا پھل لیا، تو خود بادشاہ نے یا جو بادشاہی کا ہے وہ کاٹ کر کے کھلانے لگا، دینے لگا. ایک مرتبہ اس نے بھی چکھا، اس کی محبت تھی، میں نے خود یہ حضرت سے سنا بات. دینے لگا، وہ کھانے لگا. ایک دفعہ اسے خود چکھا، بہت کڑوا تھا وہ. کہا میں اتنی دیر سے تم کھا رہے، ایک دفعہ کہا بھی نہیں کہ اتنا کڑوا ہے. کہا جن ہاتھوں سے ہم نے بہت سے میٹھے پھل کھائے ہیں، اب کڑوے پھل میں تو اس پر چیبا جبی ہوں میں، ابدیت کے خلاف سناتے تھے. بعد میں اقسام موسنی وغیرہ میں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت میں تسلی اس چیز سے دی جو ان کے ہاتھ آئی تھی. یہ تقریر تو عطائے سابقہ میں ہے. کبھی خود بلا کے وارد ہونے کے وقت اس کے ساتھ ایسی چیز مقترن ہو جاتی ہے جو اس بلا کو بندگان مقربین پر خفیف کر دیتی ہے. ایک اس میں سے ایک یہ ہے اس بلا میں جو ثواب عظیم ذخیرہ رکھا ہے اس کو کھول دیتا ہے. یہ عزم. اسی بنا پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی آئے شیخ فرید کو، شاہ محمد شیخ فرید جو وزیر اعظم تھا اس وقت شاہجہاں کا، اس کو خط لکھا. اب دیکھیے، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. یہ تحریر ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرو. وزیر کو لکھ رہے ہیں، ایک عالم لکھ رہا ہے شیخ عبدالحق محدث. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو اور ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرو. اور تیسری سنانی مجھے اجزیہ کا بھی خیال رکھو، جزاؤں کو پیش کرو. اللہ چاہتا ہے کہ اعمال کے بعد جزائیں بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے، تو جزاؤں کو پیش رکھنا یہ بھی ابدیت ہے. اس کو بہت پسند کرتے ہیں، حضرت نے بہت سنایا. یہ بھی ایک نصیحت کیا وزیر کو کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس کے جزاؤں کو پیش نظر رکھو کہ ہے تو اس عمل میں مزید خوبی پیدا ہوگی، خلوص پیدا ہوگا. ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرو. اخلاص سے عمل کا کیا مطلب؟ پورے ہندوستان پاکستان کے بادشاہ کو لکھ رہا ہے، وزیر اعظم ناتواں شیخ عبدالحق محدث دہلوی.
ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا کرو، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، اور جزاؤں کا خیال رکھو۔ جزا سامنے ہوگی۔ حضرت تھانوی لکھتے تھے جب میرا نفس کسی کام میں کوئی کاہلی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ حلوہ رکھا ہوا کھا لو تو یہ کھلاؤں گا، آگے نہیں ہوا تھی۔ یہ حضرت تھانوی کہہ سکتے تھے اور کوئی کہہ نہیں سکتا، جو سب چیز ظاہر کرنے والے ہوں اپنے طریق کے لیے، طریق کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، سنت پڑھ رہے تھے، اتنے میں معلوم ہوا کہ پیرانی صاحبہ گر گئی سیڑھی سے۔ بہت واقعی حضرت بیان ہی کرتے رہتے تھے۔ حضرت تھانوی نے نیت توڑا روانہ فرماتے تھے کہ حضرت کے مخلص ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ تمام مریدین کے سامنے نماز توڑ کر کے بیوی کی خدمت کے لیے چلے گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا میری عبادت کا محتاج نہیں ہے لیکن میری بیوی میری خدمت کی محتاج اس وقت ہے۔ فرماتے بہت کہ کوئی دوسرا پیر رہتا کبھی نہ توڑ کے جاتا ہے کہ ہمارے یہ کچھ نہیں، یہ مرید سب بدل ہو جائیں گے مجھ سے۔ اس میں سے یہ جو بلا میں جو ثواب عظیم ہے اس کو کھول دیتا ہے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ ان کے قلوب پر استقلال اور سکون نازل فرما دیتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے کہا دیکھو جب کوئی بلا ہے مصیبت، پہلے اللہ کی طرف توجہ کرو، ان سے مانگو۔ کوئی بیمار ہوا اسپتال لے جانے پہلے کیا ہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں اللہ اے اللہ تو۔ کئی مرتبہ یہاں جو بہت ساتھ رہا ان کا آتے ہی تھے، ماں محمد سے آتا نہیں بلا آئے کبھی ہم نے بھی ان کو گھبراتے نہیں دیکھا۔ ماں بلکہ ڈانٹ دیتے تھے، کچھ بعد گزار کے لوگ تھے کسی چیز میں گھبرا گئے تھے وہاں دیکھا ہم نے، ملاقات بھی ہوتی تھی، کہا تم رہتے یہ بھی گھبرائے تھے۔ اس حاکم نے نہیں کیا، حاکم الحاکمین کی طرف متوجہ کیا ہوئے، اس حاکم نے نہیں کیا، خدا تو کر سکتا ہے، میں نے خود سنائی۔ تو بھی ہم لوگ ایک پیر ہی سخت استقلال اور سکون ایک اس میں سے یہ ہے کہ اس پر دقائق لطف وارث فرما دیتا ہے، لطف و کرم اور منتیں نازل فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ اپنے مد میں فرماتے تھے اپنی خفگی اور سخت کر دے، اور بعض آدمی نے کہا کہ میں ایک بار بیمار ہوا، میں چاہتا تھا کہ بیماری نہ جائے کیونکہ مجھ پر اس میں اللہ کی امداد ہوئی اور غیب منکشف ہوا، اور اس کے سبب میں کلام کرنے کا اور موقع نہیں۔ بس ہم بھی ختم کرتے ہیں، یہ موقع نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی ان باتوں سے کو اثر لینے کی توفیق دے، اور جو ان کے احوال اور مقامات ہیں اللہ اس سے بھی ہم لوگ کو حظ وافر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جن کی طرف ہم سب منسوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق، ان کے معمولات، ان کے اعمال سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، اور اپنی عطایا سے ہم سب لوگوں کو محروم نہ فرمائیے یا اللہ۔ اپنے عطایا سے دنیا میں دین میں ہر ہم کو شاد کام فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔